بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی ریسکیو 1122 ڈرائیور کا ٹیسٹ پہلی بار میں پاس کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو سڑک کے قوانین اور ڈرائیونگ کے یہ 50 اہم سوالات آپ کو پاس کروانے کے لیے کافی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کا ایک بھی نمبر مس نہ ہو۔ خوش آمدید دوستو، ہم نے ریسکیو 1122 ڈرائیورز کے لیے 550 اہم ترین MCQs کی ایک شاندار سیریز کا آغاز کیا ہے، اور یہ سلسلے کی پہلی ویڈیو پارٹ 1 ہے۔ اس پوری سیریز میں ہم ڈرائیونگ کے تمام اصول، ٹریفک سائنس، فنی سوالات کو کور کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اکمل سروائیول اسکل اینڈ ریسکیو ٹریننگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس کے تمام حصے آپ تک بر وقت پہنچیں اور آپ کی کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ ویسے بھی ہم نے ریسکیو 1122 ڈرائیور FDR اور EMTs کے لیے سائیکو ٹیسٹ کے حوالے سے مکمل سیریز اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ باقی آپ کے فزیکل، آپ کا اپنا انٹرویو اور باقی جتنا بھی مراحل ہیں اپنا میڈیکل سمیت تمام کو ہم نے 1 بائی 1 کور کیا ہوا ہے اپنے YouTube چینل پر۔ آپ تمام ویڈیوز دیکھ کر اپنے تمام ایشوز کو سالو آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ہم چلتے ہیں کویسچن نمبر 1 کی طرف۔ تو کویسچن نمبر 1 یہ وہ سوال ہیں جو ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، موسٹلی CTS کے اندر ریپیٹڈ ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، گول چکر میں رائٹ آف وے کس کا ہوتا ہے؟ وہ جو دائیں جانب سے آ رہا ہو، وہ جو گول چکر میں پہلے سے موجود ہو، A اور B دونوں، ان میں سے کوئی نہیں۔ وہ جو گول چکر میں پہلے سے موجود ہے اس کا، تو اس کا کریکٹ آنسر یہی آئے گا B۔ اچھا، گول چکر میں داخل ہوتے وقت ہوتا یہ ہے کہ ہمیشہ اسے ترجیح دی جاتی ہے جو پہلے سے گول چکر کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے بندہ، اس کا ڈرائیونگ حق ہے کہ اس کی مرضی ہے وہ جس سائڈ جائے، آپ نے ویٹ کرنا ہے، اس کو مڑنے دینا ہے، تب ہی آپ نے آگے جانا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جی، آپ اپنی گاڑی کے انجن سے رفتار کیسے کنٹرول سکتے ہیں؟ چھوٹے گیئر میں تبدیل کر کے، گیئر تبدیل کر کے، بڑے گیئر میں تبدیل کر کے، یا نیوٹرل کر کے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا B، گیئر تبدیل کر کے یا مناسب گیئر کا انتخاب کر کے۔ اچھا، گاڑی کی رفتار اور لوڈ کے مطابق مناسب گیئر کا انتخاب انجن پر بوجھ کم کرتا ہے اور رفتار بھی اس کی کنٹرول میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن جی ہمارا، گاڑی کی کون سی جگہ صاف رکھنی چاہیے؟ لائٹس، ریفلیکٹر، شیشے، اوپر دیے گئے سارے۔ اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ D آئے گا، اوپر دیے گئے ساری چیزیں، کیونکہ محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹس، ریفلیکٹرز اور تمام شیشے بالکل صاف ہوں تاکہ دور تک آپ کو نظر آئے۔ نیکسٹ کویسچن جی ہمارا، کسی ٹریفک حادثے میں ملوث ہونے کے بعد آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ رک جائیں، بھاگ جائیں، غصے میں آ جائیں، اوپر دیے گئے سب۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے رک جائیں۔ حادثہ ہونے کی صورت میں قانوناً اور اخلاقاً سب سے پہلی گاڑی کو روکنا اور صورتحال کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ کویسچن جی ہمارا، کون سی جگہ پر پارکنگ دوسروں کے دیکھنے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے؟ جنکشن پر، موڑ یا پہاڑی کی چڑھائی پر، زیبرا کراسنگ کے شروع میں، اوپر دیے گئے سب۔ تو کریکٹ آنسر اس کا یہی ہے کہ اوپر دیے گئے تمام چیزیں۔ اچھا، موڑوں میں، چوراہوں میں، زیبرا کراسنگ کے قریب جب ہم پارکنگ کرتے ہیں تو دوسرے جو ڈرائیور ہوتے ہیں یا پیدل چلنے والوں کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن جی ہمارا، اپنی گاڑی کو قانونی طور پر درست حالت میں رکھنے کے لیے کس چیز کا درست ہونا ضروری ہے؟ بریکیں، لائٹس، ٹائر، اوپر دیے گئے سارے۔ تو اس کا آنسر بھی یہی ہے کہ اوپر دیے گئے سارے D، یعنی کہ روڈ فٹنس کے لیے گاڑی کا بریک سسٹم، لائٹس اور ٹائروں کا اچھی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارا، کب حادثے کی صورت میں ایئر بیگ نہیں کھلتا؟ گاڑی کے ٹینک میں فیول کم ہونے سے، بیٹری کمزور ہونے سے، ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ نہ باندھا ہو، یا ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا C، یعنی کہ ڈرائیور نے سیٹ بیلٹ نہ باندھا ہو۔ اچھا، اکثر جدید گاڑیوں کے ایئر بیگ سیٹ بیلٹ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں وہ فعال نہیں ہوتے۔ نیکسٹ کویسچن ہمارا، آبادی والے علاقے میں جو ہے حد رفتار کیا ہو؟ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ، 80 کلومیٹر فی گھنٹہ، 70 کلومیٹر فی گھنٹہ یا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا D، یعنی کہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ آبادی یا رہائشی علاقوں میں پیدل چلنے والوں کی حفاظت کے لیے رفتار کی حد عام طور پر کتنا ہوتی ہے؟ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی جاتی ہے۔ تو نیکسٹ کویسچن جی ہمارا، موٹر وے پر LTV جن کا لائسنس LTV ہے، گاڑی کی حد رفتار کیا ہے؟ اچھا جی، 100 کلومیٹر، 80، 70 یا 120؟ کریکٹ آنسر آئے گا 100۔ موٹر پر ہلکے ٹرانسپورٹ وہیکل جتنا بھی ہیں، لائٹ جو ہیں ٹرانسپورٹ وہیکل، تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو حد رفتار مقرر کی جاتی ہے عام طور پر وہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار ہوتی ہے۔ تو اس کا کریکٹ آنسر کون سا آئے گا؟ A، یعنی کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار۔ سکول کے نزدیک حد رفتار کتنا ہونی چاہیے؟ 40، 80، 70 یا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ؟ تو کریکٹ آنسر آئے گا 40 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اسکول کے ارد گرد بچوں کی حفاظت کے پیش نظر رفتار کو کم از کم یعنی کہ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار تک ہی محدود رکھا جاتا ہے۔
تو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا سیٹ بیلٹ باندھنا ہے لازمی ہے, اختیاری ہے, فیشن ہے, دکھاوا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر کون سا آئے گا؟ لازمی ہے. دوران سفر اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ڈرائیور اور مسافروں کے لیے سیٹ بیلٹ باندھنا یعنی کہ اس کا استعمال کرنا قانونی طور پر لازمی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, آپ مین جنکشن سے ایک چھوٹی سڑک پر مڑ رہے ہیں اور پیدل چلنے والا اسی چھوٹی سڑک کو پار کر رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ رک جائیں اور پیدل چلنے والے کو ہاتھ ہلائیں, ہارا بجائیں تاکہ پیدل چلنے والے کو آپ کا پتہ چلے, پیدل گزرنے والے کو راستہ دیں جو کہ پہلے سے گزر رہا ہے, آپ چلتے جائیں تاکہ پیدل چلنے والا آپ کو راستہ دے. کریکٹ آنسر یہی ہے کہ بھئی سی, پیدل گزرنے والے کو راستہ دیں جو کہ پہلے سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, روڈ رولز کے مطابق سڑک پار کرنے والے پیدل افراد کو ہمیشہ کیا ہے, اس کا رائٹ آف وے ہے, اس کا پہلا حق ہوتا ہے. اچھا جی, کوشچن نمبر 13 ہے, حادثہ ہوا ہے اور ڈرائیور صدمے میں شوق میں ہے, آپ کیا کریں گے؟ مدد کریں گے, اس کی آنکھیں چھوڑیں گے, پانی پلانے کے لیے دیں گے یا عمومی تسلی اور مدد دیں گے, کھانا پیش کریں گے, سگریٹ پیش کریں گے؟ کریکٹ یہی ہے کہ پانی پینے کے لیے دیں گے یا عمومی تسلی اور مدد کریں گے. اچھا, صدمے کی حالت میں ڈرائیور کو تسلی دینا, پرسکون کرنا اور بنیادی طبی امداد یا پانی فراہم کرنا کیا ہوتا ہے؟ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ریلیکس ہو سکے. نیکسٹ کوشچن جی ہمارا, ایک گاڑی اچانک اچھا جی نیکسٹ کوشچن جی ہمارا, ایک گاڑی اچانک آپ کے سامنے سائیڈ روڈ سے آ جاتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ سخت بریک لگا لیں گے, اس کی غلطی کو نظر انداز کریں گے اور قانون پر عمل پیرا ہوں گے, ہیڈ لائٹ ڈپ دے کر اپنے غصے کا اظہار کریں گے, ہارن دیں گے کہ آپ غصے میں ہیں؟ تو کریکٹ آنسر یہی ہے بی, یعنی کہ اس کی غلطی کو نظر انداز کریں اور قانون پر عمل پیرا ہوں گے. اچھا, روڈ پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا اور غصے پر قابو رکھنا ایک اچھے اور پروفیشنل ڈرائیور کی جو ہے وہ نشانی ہوتی ہے. اگلا کوشچن جی, آپ اپنی گاڑی میں بچوں کو لے کر جا رہے ہیں جو کہ 3 سال سے کم عمر ہیں, ان میں سے کون سی جگہ بچے کے لیے محفوظ ہے؟ اچھا جی, بچوں کی خصوصی سیٹ پر, ایک بڑا بچہ گود میں لے کر, بڑوں کی سیٹ بیلٹ, بڑوں کی سیٹ. تو کریکٹ آنسر ہے اے, یعنی کہ بچوں کی خصوصی سیٹ پر, یعنی کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ گاڑی میں نصب کردہ چائلڈ سیفٹی سیٹ کا استعمال کرنا چاہیے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, کسی بڑی گاڑی کو اوورٹیک کرنا چھوٹی گاڑی کی نسبت کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور وقت زیادہ لگتا ہے, کیونکہ وہ اچانک خراب ہو جاتی ہے, ان کی بریک درست نہیں لگتی, یا یہ پہاڑ پر بہت سست رہتی ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر آئے گا یہ, کیونکہ اس کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور وقت زیادہ لگتا ہے. اچھا, بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں نا, مثلا ٹرک یا بسیں وغیرہ, کا سائز اور لمبائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اوورٹیک کے دوران زیادہ فاصلہ اور وقت درکار ہوتا ہے. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن جی ہمارا, گاڑی کی بیٹری کا پانی کم ہے, آپ اس کو کیسے پورا کریں؟ بیٹری کا تیزاب ڈال کر, ہلکا پانی کشیدہ پانی ڈال کر, انجن کا آئل ڈال کر, انجن کو ٹھنڈا کرنے والا عام پانی ڈال کر؟ اچھا, اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے ہلکا پانی, یعنی کہ کشید شدہ پانی, یعنی کہ ڈسٹلڈ واٹر ڈال کر. بیٹری میں ہمیشہ خالص کشید شدہ پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی پلیٹس خراب نہ ہوں. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, دھند یا بارش میں ڈرائیونگ کے لیے کون سا طریقہ درست ہے؟ ہیڈ لائٹس کا متواتر استعمال, اچھا سینٹرل لائن کی نزدیک چلنا, زیادہ وقت سفر میں صرف کرنا, آہستہ چلیں اور فیصلہ رکھیں. تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ڈی, یعنی کہ آہستہ چلیں, دھند یا بارش میں کم رفتار اور احتیاط. خراب موسم, دھند, بارش میں نظر کمزور ہو جاتی ہے, اسی لیے کم رفتار اور زیادہ احتیاط بہت ضروری ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, آپ ایک بڑی گاڑی کو زیادہ فاصلے سے اوورٹیک کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک گاڑی آپ کے آگے آ جاتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ ہرم جائیں گے, مزید فاصلہ پیدا کریں گے, محفوظ فاصلہ رکھیں گے, ہیڈ لائٹس دیں گے, اوورٹیک کرنا شروع کر دیں گے؟ تو کریکٹ آنسر ہے بی, یعنی کہ مزید فاصلہ پیدا کریں گے. اگلی گاڑی سے مناسب اور محفوظ فاصلہ رکھنا ٹکراؤ کے خطرے کو کم کرتا ہے. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, آپ بائیں طرف سے ایک سائڈ سڑک پر مڑ رہے ہیں, آپ کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ بائیں طرف سے, ٹھیک ہے, ایک سائڈ پر مڑ رہے ہیں, ایک طرف ٹریفک کا, پیدل چلنے والوں کا, ٹریفک کی رکاوٹ کا, پارک ہوئی گاڑیوں کا. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ آئے گا بی, یعنی کہ پیدل چلنے کا. موڑ کاٹتے وقت کارنر پر موجود پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا, سوال نمبر 21, موٹر وے پر لمبے سفر سے تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کو نیند آ سکتی ہے, آپ کو چاہیے کہ موٹر وے کو چھوڑ کر محفوظ مقام پر رکنے کے لیے منتخب کریں, کسی پرفضا مقام کو دیکھیں, تیز سفر کریں تاکہ سفر جلدی ختم ہو, گاڑی میں تازہ ہوا کے داخلے کو کھلا بنائیں. تو کریکٹ آنسر آئے گا اے, یعنی کہ موٹر وے کو چھوڑ کر محفوظ مقام رکھنے کے لیے منتخب کریں, رکنے کے لیے منتخب کریں. یعنی کہ تھکن یا غفلت اور نیند کی حالت میں ڈرائیونگ جان لیوا ہو سکتی ہے, اسی لیے کسی سروس ایریا پر رک کر آرام کرنا چاہیے. نیکسٹ کوشچن جی میں, آپ ایک گیلی سڑک پر گاڑی کے پیچھے جا رہے ہیں,
آپ کم از کم کتنے سیکنڈ کا فاصلہ رکھیں؟ 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ، 4 سیکنڈ؟ کریکٹ آنسر آئے گا 4 سیکنڈ۔ گیلی سڑک پر فاصلہ دگنا یعنی کہ 4 سیکنڈ ہوتا ہے۔ گیلی سڑک پر بریکنگ جو ڈسٹینس ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اسی لیے آپ 2 سیکنڈ کے فاصلے کو بڑھا کر 4 سیکنڈ کر دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، آپ تیز بارش میں سفر کر رہے ہیں، آپ کو گاڑی کا درمیانی فاصلہ کتنا رکھنا چاہیے؟ دگنا، آدھا، 10 گنا، کوئی مختلف نہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا اے یعنی کہ دگنا۔ بارش کی وجہ سے ٹائروں کی گرپ کم ہو جاتی ہے، اسی لیے کیا کرتے ہیں، اگلی گاڑی سے فاصلہ عام حالت سے کیا کرتے ہیں، دگنا رکھتے ہیں۔ آپ اگلے انٹرچینج سے موٹر وے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، اس انٹرچینج پر پہنچنے سے پہلے آپ اپنی گاڑی کس لین میں رکھیں گے؟ درمیانی لین میں، سلو لین یا ایگزٹ لین، بائی لین میں، ہارڈ شولڈر پر، کسی بھی لین میں؟ تو کریکٹ آنسر آئے گا اس کا بی یعنی کہ بائی لین میں۔ اچھا، موٹر وے سے باہر نکلتے ایگزٹ کرتے ہوئے نا ہمیشہ پہلے سے بائیں جانے والی لین یا ایگزٹ لین اختیار کی جاتی ہے۔ اچھا جی 25 کا کوشچن، آپ کب گاڑی نہیں چلا سکتے؟ شراب یا کسی نشہ آور دوائی کے زیر اثر، شدید تھکن یا نیند کی حالت میں، اے اور بی دونوں، یا مجھے پتہ نہیں۔ تو کریکٹ آنسر کون سا آئے گا؟ اے اور بی دونوں۔ نشے کی حالت یا شدید غفلت، نیند میں حواس خامسہ جو ہے ہمارے کام نہیں کر رہے ہوتے، اسی لیے ڈرائیونگ ممنوع ہے۔ نیکسٹ کوشچن جی ہمارا، سڑک پر جانوروں کے پاس سے گزرنے کا کیا ضابطہ ہے؟ رفتار آہستہ کر لیں، جانوروں کو گزرنے کے لیے مناسب وقت دیں، ہارن مت دیں تاکہ وہ بھڑک نہ جائیں، اوپر دیے گئے سارے۔ تو کریکٹ آنسر ہے اوپر دیے گئے سارے۔ جانور غیر متوقع حرکت کر سکتے ہیں، لہٰذا آہستہ چلنا، ہارن نہ بجانا اور احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اچھا جی نیکسٹ کوشچن جی ہمارا، کیا آپ چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پر گاڑی لا سکتے ہیں؟ نہیں، ہاں محفوظ طریقہ دیکھ کر، معلوم نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو کریکٹ آنسر آئے گا بی یعنی کہ ہاں۔ اچھا جی اگر اس کی ہم وضاحت کو دیکھیں تو کس طرح چھوٹی سڑک سے بڑی سڑک پر داخلہ ہوا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ بڑی سڑک کی ٹریفک کو مکمل راستہ دیا جائے، تب آپ انٹر ہوں گے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارا، کون موٹر وے استعمال نہیں کر سکتا؟ سائیکل سوار، پیدل چلنے والے شخص، یا جانوروں سے کھینچنے والی گاڑیاں، ریڑے وغیرہ، یا اوپر دیے گئے سارے؟ تو کریکٹ آنسر ہے اوپر دیے گئے سارے۔ موٹر وے تیز رفتار ٹریفک کے لیے مخصوص ہے، اسی لیے سست رفتار یا نان موٹرائزڈ جو گاڑیاں ہیں یا پیدل افراد کا داخلہ موٹر وے پر کیا ہوتا ہے؟ ممنوع ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی، ایک غیر مسلسل بروکن سفید لائن ہے، اس سے آپ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کیا معنی اخذ کرتے ہیں؟ وہ لائن جو سڑک کے درمیان حصے کو تقسیم کرتی ہے اور اسے صرف اسی صورت میں کراس کرنا چاہیے جب ایسا کرنا محفوظ ہو، حد رفتار کو خطرناک رکھنے، اوپر دیے گئے سارے، یا مجھے معلوم نہیں۔ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے گا وہ آئے گا اے، وہ جو لائن ہوتی ہے جو سڑک کے درمیانی حصے کو تقسیم کرتی ہے اور صرف اسی صورت میں ہم اس کو کراس کرنا چاہیے جب ایسا کرنا بالکل محفوظ ہو دونوں سائڈوں پہ۔ اچھا، ٹوٹی ہوئی یا غیر مسلسل جو سفید لائنز پر اوور ٹیک کرنے کی اجازت ہوتی ہے اگر آگے کا راستہ کیا ہو، کلیئر ہو۔ نیکسٹ یہ ایسے مقام کی نشاندہی کریں جہاں آپ گاڑی پارک نہیں کر سکتے، بڑی سڑک کے موڑ پر یا چوراہے کے پاس، پبلک پارک کے نزدیک ممنوع جگہ پر، فائر ہیڈرنٹ یا تنگ راستے پر، اوپر دیے گئے سارے جیسے چوراہوں، موڑ اور ممنوع مکان۔ ایسا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ ڈی آئے گا یعنی کہ اوپر دیے گئے سارے۔ ایسی جگہیں جہاں ٹریفک کی روانی متاثر ہو یا ایمرجنسی راستے بند ہو وہاں ہم کیا کرتے ہیں، پارکنگ سختی سے منع ہوتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہارڈ شولڈر کب استعمال کیا جاتا ہے؟ آرام کے لیے، موبائل فون کے استعمال کے لیے، گاڑی خراب ہونے یا ایمرجنسی کی صورت میں، اوپر دیے گئے سارے۔ تو کریکٹ آنسر آئے گا گاڑی خراب ہونے کی صورت میں۔ اچھا، موٹر وے یا ہائی وے کے ساتھ بنا ہارڈ شولڈر صرف اور صرف ایمرجنسی یا گاڑی خراب ہونے پر رکنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ نیکسٹ، گول چکر میں داخل ہونے کا کیا ضابطہ ہے؟ آپ دائیں طرف سے آنے والی گاڑی کو راستہ دیں، بائیں طرف سے آنے والی گاڑی کو راستہ دیں، ٹریفک کی رفتار تیز کریں، یا اوپر دیے گئے سارے؟ کریکٹ آنسر ہے آپ دائیں طرف سے آنے والی گاڑی کو راستہ دیں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ گول چکر کے اصول کے مطابق دائیں جانب سے آنے والی ٹریفک کا جو ہے حق کے تقدیم جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ رائٹ آف وے، چلنے کا رائٹ، اس کا حق، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارا، پیلی ٹریفک لائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اسٹاپ لائن سے پہلے رک جائیں اگر محفوظ طریقے سے رکنا ممکن ہو، رفتار بڑھائیں، آرام کریں، یا اوپر دیے گئے سارے؟ اچھا جی کریکٹ آنسر آئے گا اے، اسٹاپ لائن سے پہلے رک جائیں، احتیاط کریں۔ اچھا، پیلی بتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سگنل سرخ ہونے والے ہیں لہٰذا احتیاط سے رک جائیں۔ اچھا جی نیکسٹ کوسچن ہمارا، بائیں طرف سڑک کے کنارے رکنے کے بعد دوبارہ چلنے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں اپنے اگلے اور پچھلے شیشے دیکھیں گے۔ اچھا جی، بلائنڈ اسپاٹ چیک کریں گے،
چلنے سے پہلے آگے کا راستہ دیکھیں گے یا اوپر دیے گئے سارے. اچھا جی اس میں ایک ڈی آئے گا یعنی کہ اوپر دیے گئے سارے. سڑک پر دوبارہ جب ہم گاڑی بڑھانے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, مررز اور بلائنڈ اسپاٹ دیکھنا لازم ہے تاکہ پیچھے سے آنے والی ٹریفک سے بچا جا سکے. آپ رک گئے ہیں سائڈ پر لیکن دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں, آپ پھر گاڑی اپنی چلانا چاہ رہے ہیں, تو سب سے پہلے کیا کریں گے, اپنے شیشے میں دیکھیں گے, بلائنڈ اسپاٹ میں دیکھیں گے کہ کوئی پیچھے سے آ تو نہیں رہی گاڑی. تو نیکسٹ کوشچن جی ہمارا, سامنے آنے والی گاڑی کی تیز لائٹس کی وجہ سے اگر آپ کو نظر آنا بند ہو گیا تو آپ کیا کریں گے, حرم جائیں گے, اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس بھی فل کر دیں گے, اپنی آنکھیں بند کر لیں گے, بائیں طرف دیکھیں گے, رفتار ایسا کریں گے اور ضرورت پڑنے پر رک جائیں گے. تو کریکٹ آنسر یہی آئے گا ڈی, یعنی کہ بائیں طرف دیکھیں گے, ایسا ہوگے اور اگر ضروری ہو تو رک جائیں. چمکدار لائٹس سے بچنے کے لیے سڑک کی بائیں پٹی پر نظر رکھیں اور رفتار کیا کرنی ہے, دھیمی کرنا ہے. اگلا کوشچن جی, آپ بائیں جانب سے کب اوورٹیک کر سکتے ہیں, جب اگلا ڈرائیور دائیں طرف مڑنے کا اشارہ دے رہا ہو اور جگہ صاف ہو, اگر دائیں لائن والی گاڑی بہت آہستہ ہو, جب آپ خود مڑ رہے ہو, یا اوپر دیے گئے سارے. تو کریکٹ آنسر آئے گا اے, یعنی کہ آپ بائیں جانب کب اوورٹیک کر سکتے ہیں, جب اگلا ڈرائیور دائیں طرف مڑنا چاہ رہا ہو اور اشارہ دے رہا ہو. اچھا عام طور پر اوورٹیک دائیں جانب سے ہی ہوتا ہے, لیکن اگر اگلا شخص دائیں مڑنے کا اشارہ دے چکا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, بائیں جانب سے نکلا جا سکتا ہے. اچھا جی, کنٹرولڈ پیڈسٹرین کراسنگ کا کیا مطلب ہے, پیدل اشخاص کے لیے ٹریفک سگنل یا زیبرا کراسنگ, گول چکر, آمنے سامنے پارکنگ, اوپر دے گئے سارے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیدل اشخاص کے لیے پبلک لائٹس یا سگنل, ایسی کراسنگ جہاں سگنل یا زیبرا مارکنگ کے ذریعے پیدل چلنے والوں کو روڈ پار کروایا جاتا ہو, تو کیا کہتے ہیں, کنٹرول پیڈسٹرین کراسنگ. اگلا کوشچن جی ہمارا 38, ہائی وے پر عام گاڑی کی حد رفتار کیا ہوتی ہے, 100 کلومیٹر ہائی وے کی بات کر رہا ہے, 100 کلومیٹر, 110, 120 یا بدلی. کریکٹ آنسر آئے گا 100, ٹھیک ہے, کلومیٹر فی گھنٹہ یا روڈ سائن کے مطابق. عام ہائی وے پر گاڑیوں کی حد رفتار کیا ہے, عام طور پر کتنا ہوتی ہے, 100 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار جو ہے مقرر کی جاتی ہے. اگلا کوشچن جی ہمارا, ایسے جنکشن پر جہاں کوئی روڈ مارکنگ نہ ہو آپ کس کو ترجیح دیں گے, رائٹ آف وے کس کا حق ہے. اچھا جی کریکٹ آنسر کیا ہے اس میں, تمام گاڑی جو آپ کے دائیں طرف سے آ رہی ہیں, وہ ٹریفک جو آپ پہلے سے جنکشن پر موجود ہے, اوپر دیے گئے سارے یا مجھے معلوم ہے. کریکٹ آنسر آئے گا اوپر دیے گئے سارے. غیر نشان زدہ جنکشن پر دائیں طرف کے جو ٹریفک اور پہلے سے موجود گاڑیوں کو راستہ دینا یہ اصول ہے, ٹھیک ہے. تو اگلا کوشچن ہے ہمارا, آپ کو اوورٹیک کرنے سے پہلے کون سی بات ذہن میں رکھنی چاہیے, آگے کا راستہ بالکل صاف اور واضح ہے, ڈبل انڈیکیٹر استعمال کریں, مسلسل ہارن کا استعمال کریں, یا اوپر دیے گئے سارے. اچھا اس کا کریکٹ آنسر آئے گا اے, یعنی کہ آگے کا راستہ صاف اور واضح ہے تب ہی آپ کیا کریں گے, اوورٹیک کریں گے. اوورٹیک کرنے سے پہلے اس بات کی تسلی کرنا ضروری ہے کہ سامنے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی اور راستہ کلیئر ہے. اگلا کوشچن یہ ہمارا, جنکشن پر دائیں یا بائیں جانب مڑنے سے پہلے اگر پیدل شخص وہاں موجود ہو تو کیا کریں گے, رفتار آہستہ کریں گے اور انہیں گزرنے دیں گے, ہارن دے کر خود تیز سے گزر جائیں گے, اوپر دے کے سارے یا ان سے. کریکٹ آنسر آئے گا اے, یعنی کہ آہستہ ہو جائیں گے اور انہیں گزرنے دیں گے. اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کا احترام اور ان کی حفاظت ڈرائیونگ کا کیا ہوتا ہے, سب سے پہلا اصول ہے. نیکسٹ کوشچن جی ہمارا, چوک یا انٹرسیکشن پر آپ کو کہاں رکنا چاہیے, سٹاپ لائن سے پہلے, زیبرا کراسنگ کے درمیان, ٹریفک کے بالکل درمیان, اوپر دے کے سارے. تو کریکٹ آنسر ہے سٹاپ لائن پہ. سگنل یا چوک پر گاڑی ہمیشہ کہاں کھڑی کرتے ہیں, سٹاپ لائن پر, کہ پیچھے روکی جاتی ہے تاکہ پیدل چلنے والوں کا راستہ جو ہے وہ بند نہ ہو. اگلا کوشچن جی ہمارا, اگر کوئی دوسری گاڑی آپ کو اوورٹیک کر رہی ہو تو آپ کیا کریں گے, اپنی گاڑی کی رفتار بڑھا دیں گے, اسی رفتار سے چلتے رہیں گے, ہارن دیں گے, یا اوپر. اچھا اس میں کریکٹ آنسر آئے گا اسی رفتار سے چلتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اس میں ہوتا ہے جب کوئی آپ کو اوورٹیک کر رہا ہو تو اپنی رفتار بڑھانا کیا ہے, غیر قانونی اور خطرناک حرکت ہے. آپ اپنی وہ جو ہے رفتار نہیں بڑھائیں گے, اس کا کام ہے, وہ آپ کو کراسنگ کر رہا ہے, اس نے کیسے کراسنگ کرنی ہے اس کا میٹر ہے. اچھا جی نیکسٹ کوشچن جی ہمارا, سڑک کے درمیان سنگل مسلسل لائن کا کیا مطلب ہے. اچھا جی سڑک کو تقسیم کرتی ہے, اس سے کسی بھی صورت میں کراس نہیں کرنا چاہیے. سڑک تقسیم کرتی ہے, اسے آرام سے کراس کرنا چاہیے, صرف روڈ کی خوبصورتی لیتے ہیں, مجھے معلوم. تو اس کا جو کریکٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا اے, یعنی کہ سڑک کو تقسیم کرتی ہے اور اسے کسی صورت میں کراس نہیں کرنا چاہیے. مسلسل سفید یا پیلی لائن کا مطلب کیا ہوتا ہے, اوورٹیک کرنا یا لائن بدلنا بالکل منع ہے. اگلا کوشچن جی 45, ہم نے اس آج کے لیکچر کے اندر 50 کوشچن دیکھنے ہیں اور ہمارے ہر لیکچر کے اندر 50 کوشچن ہوں گے اور ہم نے یہ کور کرنے ہیں 550 MCQs تک, اور اس کے بعد آپ کو اس کے اندر تمام چیزیں کنسپچوئل, سگنل, ہر چیز کور ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو آپ نے اس سیریز کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور آپ نے ان تمام دوستوں کو بھی شیئر کرنا ہے جو ریسکیو 112 میں ایز اے ڈرائیور بھرتی ہونا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ کوشچن تھا, اوورٹیک کرنے کے فوراً بعد آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے, اچانک اگلی گاڑی کے بالکل سامنے گھس جانا,
رفتار مناسب کرنا، انڈیکیٹر کا استعمال کرنا، اوپر دیے گئے سارے. تو کریکٹ آنسر ہے اچانک سامنے آنا یا فوری لائن میں گھسنا. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے آپ کو. اوورٹیک کے مکمل کرنے کے بعد اتنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے کہ پیچھے والی گاڑی کو بریک نہ لگے. اچھا جی، چند ایسے مواقع بتائیں جب آپ کو اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس مدھم ڈم کرنی چاہیے. روشن تعمیر شدہ علاقوں میں، دھند یا برف باری میں ہائی بیم سے جو ہے وہ چکا چوند ہوتی ہیں. اگلی گاڑی کے انتہائی نزدیک پیچھے چلتے وقت یا سامنے سے گاڑی آتے وقت اوپر دیکھ سارے. تو کریکٹ آنسر آئے گا اس کا سی، یعنی کہ اگلی گاڑی کے انتہائی نزدیک پیچھے چلتے وقت یا سامنے سے گاڑی آتے وقت. اچھا، سامنے والی یا مخالف سمت کی جو گاڑی ہوتی ہے اس کے ڈرائیور کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑنے سے رکنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنی لائٹس مدھم کر دیتے ہیں. اگلا کوشچن ہے، کیا آپ اوورٹیک کے دوران حد رفتار سے تجاوز کر سکتے ہیں؟ کریکٹ آنسر کیا آئے گا؟ نہیں، ہاں، پتہ نہیں، اوپر دیکھ سارے. تو کریکٹ آنسر آئے گا نہیں. ٹریفک قانون کے مطابق اوورٹیک کرتے وقت بھی مقررہ حد رفتار کی پابند کرنا لازمی ہے. اچھا جی، اگلا کوشچن ہے، آپ اپنی گاڑی کی لائٹس کب آن کریں گے؟ سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے، سورج غروب ہونے سے 30 منٹ بعد، شام کے وقت یا غروب آفتاب کے بالکل وقت؟ یہ مجھے معلوم نہیں. کریکٹ آنسر آئے گا سی، یعنی کہ غروب آفتاب کے وقت یا سورج غروب ہونے کے فوراً بعد. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے جب بھی بہر اتنی روشنی نہ ہو کہ دور تک صاف دکھائی آپ کو نہ دے، تب کیا آپ کرتے ہیں؟ لائٹس آن کر دیتے ہیں. اگلا کوشچن جی میں، جب آپ کی چلتی گاڑی کو اچانک آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ رفتار بڑھا دیں گے تاکہ آگ ہوا سے بجھ جائے، مسلسل ہارن بجائیں گے تاکہ دوسروں کو خبردار کر سکیں، گاڑی کی سپیڈ روک دیں گے، انجن بند کر دیں گے اور باہر نکل جائیں گے، یا اوپر دیے گئے سارے؟ کریکٹ آنسر جو اس کا آئے گا وہ آئے گا سی، یعنی کہ رک جائیں گے اور گاڑی کا انجن بند کر کے فوراً باہر نکلیں گے. آگ لگنے کی صورت میں فوری طور پر گاڑی روک کر انجن بند کرنا چاہیے. مسافروں کو محفوظ مقام پر منتقل کرنا سب سے ہماری پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اچھا، اس کے بعد نا ہمارا جو سیشن یہ چل رہا ہے 550 کویسچن کا، اس کے اندر ہم نے انجن، بریک، ہر چیز گاڑی کے ایک ایک پارٹس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے اور دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، کنسپچل سوال کے ساتھ ساتھ. اگلا کوشچن جی ہمارا کوشچن نمبر 50، ڈرائیونگ کب سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی چلائی جا سکتی ہے؟ ڈرائیور جو ہوتا ہے کب سیٹ بیلٹ گاڑی کو ریورس پیچھے کرتے وقت، جب ڈرائیور کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، جب ڈرائیور بیمار ہو. کر دیا سارے. اچھا، اس میں ہوتا ہے کریکٹ آنسر آئے گا اے، ریورس کے دوران. جب آپ ٹریفک قانون کے تحت گاڑی کو پیچھے ریورس لے جاتے وقت ڈرائیور کو پیچھے دیکھنے کے لیے سیٹ بیلٹ کھولنے کی قانوناً جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے. تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت بہت فائدہ مند ہوگی. اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہے تو اپنے تمام ان دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں پارٹ نمبر 2 کے اندر، نئے 50 کویسچن لے کر آئیں گے آپ کے لیے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.